یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی نے کبھی بھی ملک کے مفادات کی عکاسی نہیں کی، کبھی بھی عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی۔ طاقت کا استعمال بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف چلے جائیں، ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے لواحقین کو انصاف فراہم کر کے سر ملک میں امن و امان کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، اور خصوصاً ہمارے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ سر مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ جناب چیئرمین، ہم سب کو یاد ہے کہ جنرل مشرف کی آئین شکنی سے پہلے بلوچستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر تھی۔ جنرل صاحب نے اقتدار پر قبضہ کرتے ہی بلوچستان کے بارے میں، بلوچستان کے زمین میں جارحانہ پالیسی اختیار کی۔ چودھری شجاعت حسین صاحب اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، جناب چیئرمین، ہمارے محترم سینیٹر مشاہد حسین صاحب بھی گواہ ہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی معاملات کو بات چیت کے ذریعے سلجھانا چاہتے تھے، لیکن دوسری جانب جنرل مشرف صاحب سپہ سالار بلوچوں کو سبق سکھانے کے لیے کچھ زیادہ ہی بےتاب نظر آتے تھے، اور جو آگ جنرل صاحب نے بلوچستان میں لگائی، تاحال جناب چیئرمین وہ بجھ نہ سکا۔ یاد رہے جناب چیئرمین، سر آئی وانٹ یور اٹینشن، یاد رہے جناب چیئرمین، 15 فروری 1973 کو بلوچستان کی منتخب حکومت کو برطرف کرنے کے بعد بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کی گئی۔ تو میر روز پشک بیزن جو جیل میں ہی تھے، ان پہ غداری کا مقدمہ چل رہا تھا نیب کے لیڈروں پر، میر بیزنجو نے جیل سے ہی اپنے چند مشترکہ دوستوں کی مدد سے اس وقت کے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ پیغام بھیجتا رہا کہ طاقت کا استعمال بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ یعنی نیشنل عوامی پارٹی لیڈروں کے ساتھ نتیجہ خیز مذاکرات شروع کریں۔ آج بھی جناب چیئرمین ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا استعمال بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف چلے جائیں، ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے لواحقین کو انصاف فراہم کر کے نتیجہ خیز مذاکرات کا راہ ہموار کریں۔
دیکھیں سر، یہ جو آپ کا بلوچستان ہے جناب چیئرمین، یہ ایک منفرد جغرافیہ رکھتا ہے. یہ قدرتی دولت سے مالا مال ہے. آپ کی عالمی طاقتیں ہوں یا آپ کی علاقائی طاقتیں ہوں، یہ سب کے سب اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. ان میں سے ہر ایک بلوچستان کی جغرافیہ اور اس کے وسائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. ہمارے سر ایک بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ بلوچستان کی مثال ایک حسین دوشیزہ کی ہے. بلوچستان کی مثال ایک حسین اور خوبصورت دوشیزہ کی ہے، اور ہر ایک یہ رشتہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے. مختصر یہ کہ جناب چیئرمین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی نے کبھی بھی ملک کے مفادات کی عکاسی نہیں کی، کبھی بھی عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی. ایوب خان کے زمانے سے لے کر پاکستان ہمیشہ امریکی پراکسی وار کا حصہ رہا. آپ ہمیشہ بڑے طاقتوں کے جھگڑوں میں فریق بنے. جب آپ خطے میں دوسروں کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کیا وہ آپ کے لیے پھول بھیج دیں گے؟ بالکل سر، آخری بات میں جناب چیئرمین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک میں امن لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کی جائیں. خوش ہمسائیگی کو آپ فروغ دیں. یعنی بھارت اور ایران کو تو سر وہ دور کی بات ہے، اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ طالبان، جن کی آپ ہمیشہ مدد کرتے رہے، آج سب سے زیادہ یہ آپ سے ناراض ہیں. یہ خارجہ پالیسی، میں دہراتا ہوں، پاکستان کے عوام کی جذبات کی ترجمانی نہیں کرتا. یہ ضیاء الحق اور مشرف کی خارجہ پالیسی کا تسلسل ہے. اس پہ نظر ثانی کریں، ایک ایسا خارجی پالیسی بنائیں جو عوام کے جذبات کی ترجمانی کرے. تھینک یو سر. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.